کھلا ہے سبھی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ورچولی ریاض الجنہ کے بارے میں ایک مکمل معلومات دیں گے کہ جب آپ لوگ مدینہ منورہ میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ریاض الجنہ کی کیا اہمیت ہے اور آپ کو وہاں کیوں جانا ہی چاہیے۔ تو ناظرین، بڑی خاص ویڈیو ہونے جا رہی ہے، ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آپ کو مکمل معلومات ملے گی۔ جب اللہ رب العزت آپ کو عمرہ کے لیے لے کے جائیں گے تو آپ ایسے جائیں گے کہ جیسے آپ کو سب جگہ کے بارے میں معلوم ہو گئے، اور جب جگہ کے بارے میں معلومات ہوں تو وہاں جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ناظرین، زائرین کے لیے جو مسجد نبی کی انتظامیہ نے ایک سسٹم کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ مسجد نبی میں جاتے ہیں اور آپ نے باب السلام سے داخل ہونا ہوتا ہے اور باب البقیع سے نکلنا ہوتا ہے روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے، تو آئیں ناظرین باب السلام سے چلتے ہیں آگے اور سنہری جالیوں سے یعنی روضہ مبارک سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ریاض الجنہ کہاں آتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ آئیں جی ہمارے ساتھ۔ ناظرین، باب السلام سے چلتے ہوئے اب ہم روضہ مبارک کے قریب آ چکے ہیں۔ جب آپ روضہ مبارک کے قریب آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے روضہ مبارک سامنے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو کونا نظر آ رہا ہوتا ہے جو روضہ مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی سبز گنبد کے نیچے کا جو حصہ ہے، تو آپ کو اس سے پہلے یہ دیکھیے بائیں طرف جاتے ہوئے بائیں طرف یہ کیا نظر آتا ہے، ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت سا دروازہ ہے، سنہری دروازہ بنا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے سونے کا۔ ناظرین، اس دروازے کے اوپر عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے ما بینا یعنی کہ ان بٹوین، بیچ میں، بیتی میرا گھر کون سا، یعنی حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، بیتی و ممبری اور میرا ممبر، آپ کو ممبر دکھاتے ہیں، یعنی ان دونوں کے بیچ میں روضہ کیا ہے، باغ ہے، من ریاض الجنہ، یعنی اگر آپ اس کا پورا آپ ترجمہ کریں اردو میں تو اس کا یہ بنتا ہے کہ میرے گھر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے اور جو میرا ممبر ہے، آپ کو ممبر بھی دکھاتے ہیں، اس کے بیچ یہ جو باغ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ناظرین، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بولتے۔ تو ویسے تو ہم سیدھے چلے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے سلام پڑھنے کے بعد ہم جو باب بقیع ہے اس سے ہم باہر نکل جاتے ہیں، لیکن آئیں آج آپ کو ریاض الجنہ لے کے چلیں۔ ٹھیک ہے جی، آئیں جی ہمارے ساتھ اس دروازے سے اندر چلتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ورچولی یعنی یہ ایک ورچوئل ویو ہے، ورچولی ہم ناظرین موجود ہیں ریاض الجنہ میں، یعنی جنت کے باغوں میں سے یہ باغ جگہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے گھر کے اور ممبر کے بیچ میں، تو ناظرین اب یہ دیکھیے کہ گھر کہاں ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو گھر وہ آپ کو سامنے جو سبز جالیاں نظر آ رہی ہیں، ان سب جالیوں کے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور اپنے گھر میں آج بھی آپ موجود ہیں۔ اور پھر بات ہو رہی ہے دوسری کہ میرے گھر کے اور میرے ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے، تو ممبر یہ ادھر ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے جی، یہ ہے ناظرین ممبر۔ ناظرین، اس ممبر کے بارے میں آپ کو میں کیا بتاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب یہ ممبر بن کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ممبر پر سیڑھیاں چڑھنے لگے تو ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ کیا ہوا؟ یہاں پر ایک کھجور کے تنا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا کھجور کا تنا تھا جس پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام سے باتیں کیا کرتے تھے، اس پہ ہاتھ رکھ کے یا اس کے ساتھ
ٹیک لگا کر، اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر۔ تو ناظرین جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا اور سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑا تو ناظرین اس تنے میں سے باقاعدہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز اتنی شدید تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کو گلے لگایا، اور گلے لگا کے جیسے دلاسا دیتے ہیں، خاموش کراتے ہیں کسی بچے کو، ایسے ہوا۔ تو ناظرین پھر وہ خاموش ہوا۔ تو ناظرین وہ جو ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ دیکھیے یہ وہ ممبر ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو سنہری بنا ہوا ہے، سامنے دروازہ لگا ہوا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے ناظرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی جگہ ہے۔ اب ممبر کے ساتھ وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کیا کرتے تھے، آئیں آپ کو اس جگہ لے کے چلیں اور اس کے بارے میں بھی بتائیں، یعنی جس کو مصلی النبی کہتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز۔ آ جائیے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، کیونکہ ہم آپ کو ویڈیو ہی ایسی دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آپ بیٹھے بٹھائے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم آپ کو یہ سارے سینز دکھا رہے ہیں۔ تو ناظرین بات کریں یہ مصلی النبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ، آئیں آپ کو سب سے پہلے لے چلیں کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ جگہ کیسی تھی، کس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد نبی میں موجود تھے، آج سے 1435 یا 40 سال پہلے۔ آئیں ذرا ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین اس وقت ہم ورچولی مسجد نبی میں موجود ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کی ہے۔ تو ناظرین اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو عصا مبارک نظر آ رہی ہے، یہ لاٹھی نظر آ رہی ہے ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی گئی ہے کہ یہاں پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور اگر آپ ناظرین غور کریں تو آپ دیکھیں وہ سامنے جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کا دروازہ ہے، جو کہ مسجد نبوی کے اندر ہی کھلتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 5 بار چل کر اس دروازے سے جاتے اور پھر وہاں پر آرام فرمانے کے بعد آپ واپس آتے اور پھر یہاں پر نماز پڑھاتے۔ تو ناظرین 5 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس جگہ پر اتنی بار پڑے کہ رب العزت کو یعنی میرے رب کو اس جگہ سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے بہت محبت ہے، اور اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کریں جیسا اللہ رب العزت کرتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آتے تو اللہ نے اس کو ریاض الجنہ کا حصہ قرار دے دیا۔ اس کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ہے۔ ناظرین یہ تو جگہ ہو گئی کون سی؟ نماز پڑھانے کی۔ اب ریاض الجنہ کا یہ کب پتہ چلا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے؟ آئیں آپ کو وہ قصہ بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو ناظرین ایک بار مدینہ منورہ میں سورج گرہن لگا، تو سورج گرہن جب لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھانے کے دوران صحابہ اکرام بھی ظاہر پیچھے موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے تھے تو میں آپ کو صرف ایکٹ کر کے بتا رہا ہوں، کھڑے ہونے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے، ایسے ایک چیز کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد خود ایسے چھوڑ دیا، ہاتھوں سے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد واپس آ گئے، تھوڑا سا معمولی سا قدم، یعنی روایات کے مطابق۔ ناظرین صحابہ اکرام پیچھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے جب نماز ختم ہوئی سلام پھیرا تو آپ سے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں احادیث کا مفہوم تاکہ آپ سمجھ سکیں، نماز کے دوران آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، یعنی آدھا قدم یا ایک پاؤں ایسے، اور کسی چیز کو آپ نے پکڑا اور پھر چھوڑ کے آپ واپس آ گئے، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ آج نماز کے دوران مجھے یہاں سے جنت دکھائی دی گئی، میں جنت کو دیکھ رہا تھا، اور جنت کے باغوں کا جو ہے وہ میرے سامنے مشاہدہ ہو رہا تھا،
تو وہاں پر ایک انگوروں کا گچھا لگا ہوا تھا. یعنی جو پہلی حدیث ہے اس میں تو یہ ہے کہ میں نے ایک گچھا پکڑا تھا، تو پھر اس کو میں نے پکڑا اور میں نے توڑا نہیں، چھوڑ دیا. گچھا کس چیز کا تھا؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے پتہ چلا. تو وہ گچھا میں نے چھوڑ دیا، اور میں جب تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو مجھے دوزخ بھی دکھائی دے گئی تھی، اور دوزخ کو میں نے دیکھا جو اپنے آپ کو کھائے جا رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو کھائے جا رہی تھی. وہاں پر میں نے ایک عمرو کو دیکھا، ایک بندے کا نام لیا کہ وہ عمرو دوزخ میں ہے. تو یہ ناظرین عمرو کون ہے؟ یہ عمرو وہ بندہ ہے جس نے پہلی بار تاریخ میں جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کیا تھا، بتوں کے نام پر وقف کیا تھا. تو اس بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو جگہ ہے جو ناظرین آپ یہ ساری دیکھ رہے ہیں، یہ ممبر سے لے کے، یہ جو اوپر ممبر ہے، ممبر سے لے کے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے دروازے تک کا جو علاقہ ہے، جو جگہ ہے، یہ ساری جنت کا حصہ ہے. اب مختلف جو محدثین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی جنت کا حصہ تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے اس کو جنت کا حصہ قرار دے دیا. لیکن اتنا ہے کہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے بعد یا دن اس کے یہ والی ساری کی ساری جگہ اٹھا کر جنت میں داخل کر دی جائے گی. تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ جب آپ اس جگہ پر آئیں تو یہاں پر 2 نفل نماز ضرور پڑھیں، اور آپ یہی سمجھیں کہ آپ جنت میں نفل ادا کر رہے ہیں. ناظرین میرے اوپر اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہوا کہ یہ جو مصلی النبی آپ دیکھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کی جگہ، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر کئی نفل پڑھے ہیں، اور میں نے اس جگہ پر بھی سجدہ کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. مصلی النبی کی آپ کو تھوڑی تاریخ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں آیا کہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، اپنا سر لگاتے ہیں، یہاں پر قیامت تک کسی بندے کا بھی پاؤں نہ لگے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے سجدے والی جگہ پر دیوار بنا دی، اس کو کور کر دیا کہ اب اس کے اوپر کسی کا پاؤں لگ ہی نہیں سکتا. تو پھر جب ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں آپ پاؤں رکھا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک ہوتے تھے. تو ناظرین یہ اس جگہ کی اہمیت دیکھ لیجئے، اور ریاض الجنہ کی اہمیت بھی آپ کو پتہ چل چکی. تو ناظرین یہاں پر خوش قسمت لوگ آتے ہیں، اور اب تو شاید سعودی حکومت نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ آپ کو بکنگ کرنی پڑتی ہے، کوئی آتھورائز کرنا پڑتا ہے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے، وہ آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے بتا دیں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ناظرین آپ نے یہ سارا دیکھ لیا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے، اس کے جو ایک جو پلرز لگے ہوئے ہیں ریاض الجنہ میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی جو ہے مسجد ہے، وہی مسجد نبی کا یہ والا حصہ ہے. تو ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ جو پلرز ہیں، ان پلرز کی تاریخ ہے. عربی میں پلر کو استوانہ کہتے ہیں، انگلش میں پلر کہتے ہیں، تو عربی میں استوانہ کہتے ہیں، اردو میں ستون کہتے ہیں. تو ناظرین ان کو استوانہ کہتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے ان استوانہ کے نام جو ہے وہ کیا کیا ہیں اور وہ کیوں ہیں. ہر استوانہ کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ایسے ہی ہمارے ساتھ رہیے. تو ناظرین آئیں اب ریاض الجنہ سے باہر نکل کر آپ کو ایک اور کھڑکی دکھائیں، وہ کھڑکی جو 1400 سال سے کھلی ہوئی ہے، اور وہ کھڑکی 1400 سال سے بند کیوں نہیں ہوئی، اور وہ کھڑکی کس جگہ پر ہے، اس کھڑکی کی تاریخ کیا ہے. ایک محبت ہے، ایک راز ہے، ایک باپ کا وعدہ ہے. تو آئیں ذرا اس کھڑکی کی طرف چلیں. اس کے لیے آپ کو اب ریاض الجنہ سے باہر نکلنا پڑے گا. کدھر؟ سنہری جالیوں کی طرف، جہاں پر آپ روضہ مبارک کے سامنے سلام پھیرتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. جی ناظرین اب ہم ریاض الجنہ سے آگے اسی جگہ پر وہ جو پاتھ ہے، کون سا پاتھ؟ جو راستہ ہے جو باب السلام سے آتا ہے اور یہ باب البقیع سے باہر نکل جاتا ہے، جہاں سامنے قبرستان آ جاتا ہے، یعنی جنت البقیع. تو ناظرین جب آپ تھوڑا سا نکل کر باہر آتے ہیں یہاں سے
ریاض الجنہ کے گیٹ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو جب آپ لوگ سنہری جالیوں میں سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین۔ جی ناظرین، اب ہم سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیے، جب یہاں سے سنہری جالیاں آپ کے بائیں طرف ہوتی ہیں، آپ کا منہ باب بکی کی طرف ہوتا ہے، تو پہلے تو آپ سلام پھیرتے ہیں۔ کیسے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر پہلے یہ دیکھیے جو گول بنے ہوئے ہیں، 3 سوراخ ہیں۔ پہلے سوراخ میں لکھا ہوا ہے ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ ناظرین یہ نشان ہے کہ اس کے پیچھے یعنی اندر حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اس کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، اس کے پیچھے حضرت عمر بن خطاب۔ ان پہ بھی صحابہ پہ بھی سلام پھیرنے کے بعد جب آپ ادھر ہوتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ذرا موڑ کا دیکھیے اس طرف۔ جہاں سر جھکاتے ہیں شایان عالی۔ جی ناظرین یہ کھڑکی ہے، آئے ذرا کھڑکی کے پاس چلتے ہیں، بالکل سنہری جالیوں کے سامنے۔ جی ناظرین سنہری جالیوں کے سامنے یہ کھڑکی جو کھلی ہوئی ہے، اس کھڑکی کا نام ہے خوخہ حفصہ رضی اللہ عنہا۔ خوخہ حفصہ رضی اللہ عنہا، حفصہ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ جو حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی بھی ہیں۔ تو ناظرین اب یہ کھڑکی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کے آپ سنہری جالیوں پہ سلام پھیرتے ہیں، وہ جگہ جو بالکل سنہری جالیوں کے سامنے ہے، جہاں کھڑے ہو کے آپ سلام پھیرتے ہیں، یہاں پر کیا تھا، حجرہ مبارک تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک، یعنی کہ گھر۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، ایسے ہی حضرت حفصہ کا یہ حجرہ تھا۔ آئیں آپ کو دکھاؤں کہ اس جو یہاں پر حجرہ تھا وہ کہاں گیا اور تاریخ 1400 سال پہلے۔ آئیں آپ کو 1400 سال پہلے لے چلتے ہیں آج سے کہ یہ حجرہ کیسا تھا اور یہ کس جگہ تھا۔ آئیں ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین یہ دیکھیے، جی غور کیجیے آپ، ناظرین یہاں سے یہ جو جگہ ہے جہاں سے باب السلام سے آپ داخل ہوتے ہیں اور باب البقیع سے آپ باہر ہو جاتے ہیں، یہ جگہ مسجد نبی کا حصہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت، ٹھیک ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ جو مسجد نبی کی دیوار تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھاتے تھے، دیوار وہاں پر اس کی حد تھی۔ اس کے بعد جب وقت آیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے مسجد نبی کی توسیع کرنا چاہی، اس کو پھیلانا چاہا، تو حضرت حفصہ یعنی انہی کی بیٹی کا حجرہ سامنے آ گیا، وہ مسجد میں آتا تھا ناظرین، وہ مسجد میں داخل ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ عنہا کا بھی حجرہ وہاں آ جاتا تھا، اور وہ مطلب مسجد کے اندر ہی ہے وہ۔ تو ناظرین اب یہ راستے میں آ گیا، تو حضرت عمر بن خطاب نے پیغام بھجوایا اپنی بیٹی کو کہ یہ جگہ جو ہے وہ توسیع میں آ رہی ہے، تو یہ حجرہ ہمیں مسجد میں شامل کرنا پڑے گا، اس کو گرانا پڑے گا تاکہ لوگ یہاں پر نماز پڑھ سکیں۔ تو آپ نے ان سے ملاقات بھی کی، اور روایات میں آتا ہے 2 3 4 دفعہ ملاقات کی، تو آپ نہیں مانی۔ آخر کار بہت سی ملاقاتوں کے بعد ایک ذرا تھوڑی سی لمبی کہانی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس بات پر راضی ہوئی کہ یہاں سے میرا حجرہ ختم کر کے سامنے بنایا جائے، اس کے سامنے بنایا جائے، اور اس کے جو ہے وہاں پر ایک کھڑکی رکھی جائے، اس کھڑکی میں بیٹھ کے میں اپنے خامند، کون خامند، اس کائنات کے آقا دو جہان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کی زیارت کرتی رہوں گی، اور یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یہ وعدہ کیا کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی، تو جب تک آپ دنیا میں رہیں تو آپ یہیں بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرتی رہتی تھی، جو کہ حجرے کے اندر تھی، تو آپ حجرہ ہی یعنی دیکھتی رہتی تھی کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت حفصہ خالی کیوں نہیں کر رہی تھی،
वो हुजरा इसलिए कि आप फरमाती थी अपने वालिद मोहतरम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से कि ये जो मेरा हुजरा है, यहाँ मेरे खामंद आते थे, यहाँ आराम फरमाते थे, यहाँ सोते थे, ये जगह मेरे लिए बहुत अजीम जगह है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा हम तो इसको मस्जिद नबी में ही शामिल कर रहे हैं, इसको तो मस्जिद का हम दर्जा दे रहे हैं, मस्जिद में ला रहे हैं, तो ये तो बहुत और अच्छी बात है। तो नाज़रीन, ये आपने देखा 1400 साल पहले, और आज वही रास्ता बीच में आप जब मस्जिद में जा रहे होते हैं तो ये खिड़की आपको जो है वो खुली नज़र आती है। ये है एक बाप का एक बेटी से वादा जो कि आज भी कायम है। तो ये खिड़की की क्या खूबसूरत तारीख है, यानी कि यहाँ पर एक बीवी, एक ज़ौजा यहाँ पर बैठकर अपने खामद को देखती रहती थी। तो नाज़रीन, खामद भी कौन, आकाए दो जहान। तो इन वाक़यात के साथ जुड़ी जो सारी तारीखें हैं, ये बहुत ही बाबरकत है नाज़रीन। जितना इसको बयान करो उतना ही खूबसूरत है। आज ऐसे है और 1400 साल पहले ऐसे था। तो नाज़रीन, हम अभी आपको मज़ीद मस्जिद नबी के एक एक हिस्से की सैर कराएंगे, एक एक जगह की तारीख़ भी बताएंगे, सारे के सारे इंशाल्लाह कहाँ पर क्या वाक़या हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, ग्रुप्स में, जितने भी आपके हैं। इससे क्या होगा कि हमने जो ये काम किया है इसका हमें अजर और ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तो बहुत अजर है, आपको शेयर करने का अजर मिलेगा, मुझे इसकी जो मोहब्बत में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे इसका अजर मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद आपकी खिदमत में हम कुछ और भी बहुत ख़ास दिखाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद नबी का, जो आपको पाकिस्तान में भी कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन आपको इस बंदे के चैनल पर, जिसकी दाढ़ी भी नहीं है जी, इंशाल्लाह होगी, ज़रूर होगी। तो इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो ईमान अफरोज़ और मदीना ले जाने वाली, ऐसी कि मदीना दिल को कर दे, आँखों में भी मदीना समा जाए और दिल में भी मदीना समा जाए, रूह भी मदीना समा जाए। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं कि दोबारा जन्नतुल बकी कहाँ और किधर है।